کیونکہ آپ ہی نے خبر کی تھی. اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور کس طریقے سے آئی تھنک یہ کوئی دوسرا یا تیسرا موقع ہے کہ چین کی مدد کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں گزشتہ چند ماہ میں ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا, مے بی بائی دس ٹائم ہم ڈیفالٹ کر جائیں, بٹ تھینکس ٹو چائنا ابھی تک چیزیں جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ہے. دیکھیں جتنے غیر معمولی اس وقت حالات ہیں اتنی ہی غیر معمولی ایفرٹس چائنا کی بھی ہیں. چائنا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو یہ پیغام ملا تھا کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور کریں, اور چائنا کوشش کرے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. چائنا اپنے لیول پہ جو اپنی کمٹمنٹس ہے وہ پوری کر رہا ہے. اس مہینے جون میں پاکستان نے کوئی 3.6 ارب ڈالر کے قریب غیر ملکی ادائیگیاں کرنی تھیں. اس 3.6 ارب ڈالر میں سے 2.3 ارب ڈالر جو ہے وہ چین سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے. اس کا تھوڑا سا ناظرین کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کا قرضہ ہوتا ہے. ہر جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ ضروری نہیں حکومتیں جو چائنا کی حکومت ہے اس کا قرضہ ہو, اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں لونز کی. 2.3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر جو ہے ان کی ایک اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن فار فارن ایکسچینج, ان کی ایک چائنیز گورنمنٹ کی ایک ان کا ادارہ ہے سیف, جس کو ہم بولتے ہیں سیف ڈپازٹ ہے 1 ارب ڈالر کا. یہ جو 1 ارب ڈالر ہوتا ہے یہ پیسہ واپس نہیں جاتا, یہ رکتا ہے وہیں پہ, اسی کو دوبارہ رول اوور کر دیتے ہیں. سیف ڈپازٹ کی بھی 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی اس مہینے میں, وہ واپس نہیں جائے گا اور وہیں پہ رہے گا, تو اس کا ریزروز پہ اثر نہیں پڑتا. اگر اس میں تاخیر بھی ہو جائے رول اوور میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو پرابلمیٹک پارٹ ہمیشہ سے رہا ہے وہ جو چین نے پاکستان کو کمرشل قرضے دیے ہوئے ہیں. ان لائک سیف ڈپازٹ جو کمرشل لون ہے وہ واپس جاتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے جانا پڑے. تو 2.3 ارب ڈالر جو ہم نے چین کا واپس کرنا تھا اس میں 1.3 ارب ڈالر کا کمرشل قرضہ تھا, جس میں 1 ارب ڈالر چائنا ڈیولپمنٹ بینک کا تھا جس کی ادائیگی کی تاریخ 29 جون تھی, اور 300 ملین ڈالر بینک آف چائنا کا جس کی ادائیگی کی تاریخ تھی 26 جون کی. اب حکومت پاکستان نے چین سے رابطہ کیا کہ اگر ہم 29 جون کو آپ کو پیسہ واپس کریں گے تو 30 جون تک یہ واپس نہیں آئے گا. تو جب یہ مالی سال کلوز ہوگا تو جو ریزروز ہوں گے وہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے پاکستان کی اس کے لوئسٹ لیول پہ ہوں گے, تو یہ بہت زیادہ پینک کریٹ کر سکتا ہے. طے پھر یہ پایا کہ پاکستان وقت سے پہلے چین کو یہ قرضہ واپس کرے گا, جس کی ہم نے ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوری کی کہ 12 جون کو پاکستان نے وہ 1 ارب ڈالر چائنا ڈیولپمنٹ بینک کو واپس کر دیا ہے, اور پلان یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ واپس آ جائے گا. کل وزیر خزانہ ساگدار صاحب جب نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس میں آئے تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز پبلک ہو, ہماری کوشش تھی کہ یہ پیسہ جائے اور اسی طریقے سے واپس آ جائے. تو چونکہ اب انہوں نے کہا جی ایکسپریس ٹریبیون میں یہ خبر آ چکی ہے تو ہم آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کہ چین وہ پیسہ جمعے کو واپس, یعنی کہ کل ان کا جی واپس آ جائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا رات کو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ چین نے وہ پیسہ ہمیں واپس کر دیا. تو جو پیسہ ہم نے 12 جون کو واپس کیا تھا چین کو, وہی پیسہ دوبارہ واپس ہمیں 16 جون کو مل چکا ہے. اور جو 300 ملین ڈالر مزید ہے, سنا ہے کہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ غالباً 23 جون کو 26 جون کو ہونی تھی, 26 جون کو ڈیو ہے, لیکن وہ بھی آج کل میں یا ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہے. اس کا مطلب وہ 300 ملین ڈالر بھی جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو امیجیٹلی آپ پہ جو امپیکٹ وہ اس طریقے سے نہیں پڑے گا, اور چائنا جو ہے مشکل وقت میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. اور مارچ میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا, ری فائنینسنگ ہوئی تھی, اس میں ٹائم لگ گیا تھا, شاید اس کو سامنے ٹائم لگ گیا تھا. یہ جب مارچ سے ہم بات کریں لاسٹ ایئر کی, اس وقت بھی ٹائم زیادہ لگ گیا تھا اور ابھی پھر تھوڑا سا لگ گیا تھا. شاید اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اور چین نے پاکستان کی جو اس وقت بہت آئی تھنک مشکل صورتحال, اگر فرض کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو پہلے 300 ملین اور پھر 29 جون کو 1 بلین ڈالر واپس جاتا اور پھر ہم ری فائنینسنگ کے لیے کرتے, اور اس میں اگر 1 مہینہ یا جتنا بھی ٹائم لگتا تو اس سے تو ہماری جو مارکیٹ ہے اور ولنریبل ہو جاتی. تو شاید اس کو پریمپٹ کیا ہے گورنمنٹ نے بھی اور چین نے, اور سنا ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے اگر آپ قرضہ واپس کرتے ہیں تو کوئی پینلٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ بھی ویو آف, وہ بھی کل ڈار صاحب نے ایکسپلین کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, پھر آپ لوگ جا کے پوچھیں گے اپنے ذرائع سے. انہوں نے کہا کہ اور یہ جو لینڈر ہوتا ہے اس نے تو جس طرح آپ کمرشل بینک کے پاس جاتے ہیں آپ ان کو پہلے قرضہ واپس بھی کرنا چاہیں تو وہ نہیں لیتے آپ سے. یہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ان کی بھی یہی صورتحال ہے. تو جو پیسہ 29 جون کو واپس جانا تھا وہ 12 جون کو گیا, تو اس کے اوپر ایک پری پیمنٹ پینلٹی پڑتی ہے. تو ڈار صاحب نے فرمایا کہ چین نے وہ پینلٹی ویو کر دی. تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک کائنڈ آف فیور تھی, جو کہ پاکستان کے
جو ریزروز کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. بہرحال یہ خبر کبھی باہر بھی نہ آتی اگر ٹریبیون میں نہ رپورٹ ہوتی, کیونکہ جو ان کا رپورٹنگ سائیکل ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جو ہر جمعرات کو ایک نمبر وہ رپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہفتہ پرانا ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی اگلی جمعرات کو جو نمبر رپورٹ ہوئے گا, وہ اس میں یہ پیسہ شامل ہوگا. نہ نکلنے کا پتہ چلتا نہ آنے کا پتہ چلتا, تو اس سے پھر مارکیٹ میں ایک پینک ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی اپنی اسٹریٹجی, لیکن چونکہ ہماری ان چیزوں کے اوپر نظر تھی. اسی سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز آئی تھنک اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ ری فائنینسنگ ہو رہی ہے. بے شک چین ہمارا مشکل وقت میں مدد کر رہا ہے, لیکن کوئی نیا قرضہ یا نیا سیف ڈپازٹ ہمیں نہیں مل رہا. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ وہ پرانے قرضے تو کر رہے ہیں اس کو ری فائنینسنگ, لیکن نیا قرضہ ہمیں نہیں مل رہا. اور یہ ہمارے لیے آئی تھنک پریشان کن صورتحال ہے, کیونکہ اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے چائنا جو ہے وہ ری فائنینسنگ کرتا رہے گا, لیکن دوسری طرف پھر آپ نے وہی امپورٹس کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگا کے کسی طریقے سے آپ ڈے ٹو ڈے وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں, مطلب سٹیبلٹی تو نہیں ہے اس طریقے سے. دیکھیے وہ تو صورتحال بالکل واضح ہے نا, کہ کل کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کہ جتنی ایک چیزیں ہیٹ اپ ہو چکی ہیں, حکومت کا ایک فسکلی ایکسپینشنری بجٹ, پاپولسٹ بجٹ, اس کے جواب میں آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ کے جواب میں پھر اسحاق ڈار صاحب کا جو ریئیکشن آیا, پھر کل وزارت خزانہ نے تھوڑا سا ایک سٹیپ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو چیزیں تو اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں اسی ہفتے میں نے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا, ان سے میں نے پوچھا کہ جتنے حالات خراب ہیں اور ابھی تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جو پرائیویٹ سٹیزنز کے ریزروز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے فارن ایکسچینج کوئی 5.4 ارب ڈالر ٹوٹل ہے, تو کیا اس کو جو ہے کوئی فریز کرنے کا کوئی, انہوں نے کہا نہیں, یہ بالکل آؤٹ آف کویسچن ہے کہ جو پرائیویٹ سٹیزنز کے پیسہ ہے ہم ان کو فریز نہیں کریں گے. تاہم کامران لیکن جو میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے لوگ کنسرن شو کرتے ہیں کیونکہ 1998 میں نیوکلیر دھماکوں کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے ہی اچانک سے یہ جو پرائیویٹ فارن ریزروز تھے یا اکاؤنٹس تھے لوگوں کے پیسہ انہوں نے فریز کیا تھا اس وقت. تو یہ کنسرن بہرحال ہے تو صحیح نہیں, وہ ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ سیپریٹ رپورٹنگ بھی شروع ہو گئی تھی. اور اس میں ایک اور چیز یہ جو 5.5 ارب ڈالر پڑا ہوا بھی ہے, اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے ہی بارو کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیسہ کاغذوں میں تو پڑا ہوا ہے, فزیکلی وہ پیسہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس میں. اب کامران ہمارا جو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے. ایک تو اکنامک امپیکٹ یہ ساری چیزوں کا آ رہا ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں اس ہفتے. ایک تو ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جو بڑی صنعتیں ہیں, اس میں گروتھ تو ہو نہیں رہی, کنٹریکشن ہو رہی, سکڑ رہی ہیں, اس میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. مارچ میں یہ جو آؤٹ پٹ میں کمی تھی وہ 25% تک تھی. اپریل کا جو فگر آیا ہے وہ بھی برا ہے, وہ 21% ریڈکشن ہوئی اس کے آؤٹ پٹ میں. تو پاکستان کی جو بڑی صنعتیں ہیں جن کا اوور آل انڈسٹریل جو گروتھ ہے اس میں تقریباً ان کا گروتھ تو نہیں, ان کا جو انڈسٹریل اوور آل جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا وہ تقریباً 10% تو رفلی وہ بنتا ہے. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں یہ ملک میں جو روزگار پیدا ہوتا ہے اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان کی. اس کے ساتھ جو ٹیکسز ہیں, ٹیکسز میں ان کا بہت بڑا ایک ان کا رول ہوتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں چاہے انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو مسلسل اس میں کمی ہو رہی ہے اس کی گروتھ میں, یہ اب ایک تشویشناک حد تک یہ بات جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو آپ نے امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا رکھی ہیں, جو اتنی مارکیٹ کے اندر ولیٹیلیٹی ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی بڑی صنعتوں کی, مثلا میں ایک جو بڑے کار اسمبلر ہیں پاکستان کے اندر, تو میں کوئی ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی 3 مہینے کے اندر 1 یونٹ بھی جو ان کی گاڑی تھی وہ 3 مہینوں میں 1 یونٹ بھی نہیں بکا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جیسے بھی جتنے بھی برے حالات رہے ہوں, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ انفارمل اکانومی ہے, پھر بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہاں تک ظاہر کی صورتحال ہے تو اس کا نیچرلی وہ جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے, ملک میں ویسے ہی مہنگائی ہے, اور اگر بڑی صنعتیں اس طریقے سے ان کی جو گروتھ نیگیٹو ہوگی یعنی کہ وہ سکڑ جائیں گی, تو لامحالہ طور پر وہ پھر لے آفس بھی ہوں گے, لوگوں کی تنخواہیں بھی کٹیں گی, تو مزید مسائل بڑھیں گے. یہی چیزیں اب اسی طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن اس میں جو زیادہ سرپرائزنگ چیز ہے, اب چونکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں اس کا جو اپریل میں تو یہ -21% ہے گروتھ. اوور آل 10 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 9.4% کمی ہوئی ہے. اس کے باوجود جو نمبر حکومت نے رپورٹ کیا, نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپروو کیا اس کو, پھر اکنامک سروے میں وہ چھپ چکا ہے,
اس میں اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشانات کھڑے ہوئے ہیں کہ جب اتنی کانٹریکشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھر انڈسٹریل سیکٹر میں کیا صرف 2.9% ہی اس میں کانٹریکشن ہے یا اس سے زیادہ ہے, اور اس سے بڑھ کر جو اوور آل جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.3% کہا جا رہا ہے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے. لیکن اس پر بات تو ضرور کریں گے کیونکہ اس حوالے سے ایک کتاب بھی اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. میں اس سے پہلے کیونکہ بڑی صنعتوں کی بات ہو رہی ہے, ایک اور جو خبر اسی ہفتے چلتی رہی, یعنی کہ جو شیل پیٹرولیم ہے انہوں نے پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر مختلف وہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی اس کی کیا وجوہات ہیں, تحریک انصاف کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے, کیا ریزن ہے اس کی, کیونکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی بھی اپنے بیکاز آف لاسز وہ سکویز کر رہے ہیں, تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. It has something to do with پاکستانی کنڈیشنز. گلوبلی تو وہ جو کووڈ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, پھر گلوبل کموڈیٹی پرائسز اوپر گئیں, تو انہوں نے یورپ میں اپنے جو بزنسز تھے ان کو ری اورینٹ کیا انہوں نے. لیکن یہاں پہ بھی جو صورتحال ہے وہ شیل پاکستان جو ہے وہ کافی عرصے سے حکومت کو یہ کوشچن کر رہا تھا کہ ہم پاکستان سے ایگزٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کہانی پچھلے کوئی 1 سال کی نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ جو غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسز میں یہ ریٹس کا رد و بدل ہوتا ہے نا, اس سے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز, ان کے جو بزنس ماڈل ہوتا ہے اس میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی. دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکس ریفنڈز ہیں ان کے جینون, ان کا جو اپنا پیسہ ہے جو ان کو واپس ملنا چاہیے, وقت پہ ملنا چاہیے, ان کو نہیں ملتا. تو ان کے کیش فلوز کے پرابلمز آتے ہیں. پھر اوپر سے انٹرسٹ ریٹ آپ نے اتنے زیادہ کر دی ہیں کہ وہ بارو کر کے بھی اپنے جو ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں کر پاتے. تو گلوبل فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہوں گے. پاکستان کی جو صورتحال ہے, لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھل رہے بہت ساری کمپنیز کے, پھر ان کا منافع جو ایکسچینج ریٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا نا, کہ اگر شیل کو جو منافع ہوا ہے اگر اس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو باہر بھیجنا ہے, تو اگر وہ $185 کا ہوتا تو کم پیسے لگتے, ان کو ڈالر زیادہ خریدتے وہ اور زیادہ منافع باہر جاتا. تو اب وہ ڈالر ہو گیا آپ کا 285 پہ بھی نہیں مل رہا, 315 اس کی مارکیٹ پرائس ہے, کہیں 310 ہے. تو اگر وہ اس کے اوپر 310 پہ ڈالر خرید کے منافع باہر بھیجیں گے تو کم بھیجیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. حکومت اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے.